جو بیدار ہوگا وہ اٹھے گا، جس کا دل محسوس کرے گا کہ اللہ سب سے زیادہ اس وقت غریب ہوتا ہے. میں جتنا مرضی پکاروں، اس وقت میں پکار رہا ہوں. جب میں پکار رہا ہوں اس وقت اشب مولا پر ہے اللہ. جب وہ مجھے پکارا اس وقت میں سویا ہوں. تو کتنی بڑی گستاخی ہے. صرف یہ جان لے کہ اللہ کب تجھے پکارا ہے اور تو اللہ کو کب پکارا. اللہ کہتا اس وقت میں پکارتا ہوں، باقی نمازوں میں تم پکارتے. جب انسان کو یہ پتا چلے کہ میں چھوٹا ہو کر باقی نمازوں میں پکارتا ہوں، مؤذن کی آواز سن کے جاتا ہوں، اللہ کی آواز سن کے کبھی نہیں پکارتا. اس سے کیا ثابت ہے؟ ہم اس کی سماج سے ٹھیک ہے نہیں جا رہے اللہ کی طرف. اس کی سماج سے ہم مسجد جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم مسجد جا رہے ہیں. جب اللہ اور اس کے فرشتے آتے ہیں ہمیں اپنا ساتھ دینے کے لیے تو اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں. انسان کو پتا چل جائے گا کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں. اس دور میں محبت کا اتنا ساتھ، اس لیے محبت کرنے والا تو وہی ہوتا ہے نا جو قرب چاہے. اب تو استغفار کر رہا ہے، اللہ تو نہیں کہہ رہا میں تیری توبہ کے لیے آیا ہوں. اس وقت اللہ کہہ رہا ہاں مانگ مجھ سے، میں لٹانے آ گیا ہوں. باقی نمازوں میں تو نہیں اللہ کہتا آسمانوں پہ آئیں گی 7ویں آسمان تک، پھر میں دیکھوں گا فرشتے میرے سامنے لائیں گے کہ یہ نماز قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ فرشتوں کے ذریعے کیا ہے؟ پہلے آسمان میں کہہ رہے میں خود دیکھ رہا ہوں، میں خود آوازیں دے رہا ہوں، میں خود بلا رہا ہوں. اب فرشتوں کے ذریعے نہیں بلا رہا، نہ مومنوں کے ذریعے. اب کہ میں آیا ہوں. جب مومن بلائے تو مسجد میں جائے، ٹھیک ہے، اور جب رب بلائے تو اس کے کھڑا بھی نہ ہو پائے. تیری زندگی کو تو خود جان کہ تو رب کا کتنا احترام کرتا ہے. آج رب کا کوئی احترام نہیں. تو اگر رب سے محبت ہوگی تو ہم جانیں گے نا اللہ قریب کب ہوتا ہے، اللہ بے نیاز کب ہوتا ہے، اللہ پکارتا کب ہے، اللہ بانٹتا کب ہے. جب یہ سارا ہمیں علم ہوگا تو ہم تہجد کے وقت 10 سے 20 منٹ بیٹھ گئے یار یہی وقت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا. باقی وقت میں اللہ نے وعدہ تو کیا ہے مگر وہ فرشتوں کے ذریعے کیا ہے. اور یہ وعدہ اللہ فرشتوں کے ذریعے نہیں کر رہا، خود پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے. میں کروں گا. اب انسانوں مومنوں کے ذریعے جو وعدے اللہ کے وہ تو آپ فوراً سے قبول کر لیں. جو اللہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں تمہاری مدد، ٹھیک ہے، تمہیں معاف کرنے کے لیے آتا ہوں، تمہیں رزق دینے کے لیے آتا ہوں. یہ ساری چیزیں. اور جب فرشتے بھیجتے تم لوگ مجھے دیتے ہو، جب خود آتا ہے تم لوگ سوئے ہوتے ہو. وہ صبح کے وقت فرشتے بھیجتا ہے. کیا بھیجتا ہے؟ تو جب تم سوئے ہوتے ہو فرشتے تمہارا رزق لے کے اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ جس کے لیے تو نے بھیجا تھا وہ تو سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس یہی ہے فاطمہ تو زہرا سے کہا ہے فاطمہ تو زہرا تجھے نہیں پتا اس وقت اللہ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے تو سوئی ہوئی. اچھا آج تو فجر کا بھی نہیں کوئی تو تہجد کی کیا اہمیت ہوگی جب فجر کی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جن
علموں کے بارے میں اللہ رسول نے ہمیں خبریں دی ہیں کہ انہوں نے علموں سے پوچھو تو صحیح کہ اس میں سب سے زیادہ خبر کون سے وقت کی ہے؟ اللہ کہے گا تہجد، اس وقت کا ذکر، اس وقت کی عبادت اور اس وقت کی دعا اور اس وقت کا مانگنا، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت میں تمہارے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، دنیا کے جو آسمان، ٹھیک ہے؟ تاکہ کوئی مجھ سے مانگے، کوئی بخشش مانگے، کوئی عزت مانگے، کوئی علم مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی بھی مانگے، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت کی عبادت اب ہم کرتے ہیں، ہم کون سی عبادت کرتے ہیں؟ جو نماز کے گناہ مٹا دیتی ہے، کیا؟ نماز اور نماز کے دوران جو گناہ ہوئے ہیں، نماز پڑھنے سے وہ سارے گناہ دل جاتے ہیں۔ یہ والی عبادت کو ہم یہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ 5 وقت جو نہر میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر مٹی کو گند رہے گا؟ کہا یہ نماز بھی نصیب ہے۔ اسی طرح جس طرح 5 دفعہ تم نے نہر میں غسل کر لیا اور تیرا بدن گندگی سے پاک ہو گیا، تو جب 5 ٹائم نماز پڑھے گا تو تو اسی طرح پاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب باقی ہم نے اختیار کیے، کیا کیے؟ باقی کیوں اختیار ہوئی؟ 5 وقت کے لیے یہ باقی، تاکہ رات کی تنہائی میں تو اللہ کا دوست بن سکے، تو دل میں پاک ہے، اور رات میں اللہ سے جب مانگے گا تو اللہ تمہیں دے گا، کیوں تو پاک رہا ہے۔ یہ شانتی سے 5 نمازیں تمہیں پاک کرتی ہیں، اور رات کو قرب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک گمان میں کہ اللہ قریب ہے، ایک گمان میں اللہ کہہ رہا اس وقت میں پہلے آسمان کروں گا، ایک یقین ہے، کیا ہے؟ تو جن کو گمان سے یقین کی خبر ہو جائے، وہ گمان کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور یقین کو بھی، یعنی 5 نمازوں کو بھی اہمیت دیں گے کہ یہ ہمارا قرب کا گمان ہے اور پاکی ہے، اور یہ رات کی عبادت قرب ہے اور انعام ہے، یعنی عطا ہے، وہ ہم میں نہیں پائی جاتی۔ جو انعام والی عبادت ہے، بخشش والی پائی۔ ارے بخشنے کا مقصد کیا تھا کہ جب اللہ تمہارے قریب ہو جائے تو تم اس سے مانگ لو، وہ دے دے گا۔ اب جس نے دن میں نہیں پڑھی اور رات کو مانگ رہا، وہ بھی اللہ کی نظر میں پاک ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس لیے لازم ہے 5ویں اور 6ویں بھی، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ جو پاک ہو جاتے ہیں وہ رات کو اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں، ان کے لیے قرب ہے کہ وہ اللہ کے رات کو قریب ہو جائیں اور اللہ انہیں عطا کر دے گا جو مانگے۔ ہم دن میں ہی مانگ کے سو جاتے ہیں، ارے دن میں تو فقیر بھی، غریب بھی، یتیم بھی مانگتا ہے، مگر رات میں وہی مانگتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جسے پتا ہے میرا دوست کتنا قریب ہے۔ دن میں تو ہر کوئی مانگنے والے ہوتے ہیں، جانور بھی مانگے تھے، اور جو بھوکا ہوگا وہ مانگے گا، مگر رات میں کون مانگے گا؟ جس کو پتا